پھنس گیا تھا نا، آج موت مانگ رہے، ہم تجھے موت ہی نہ دیتے، گھر والے بھی تنگ پڑے ہیں اور وہ سارے کہتے ہیں دعا کرو اللہ پردہ دے دے، ہم پردہ ہی نہ دیتے تو بتا کیا کرتا، ہمارا شکریہ ادا کر، ہمارا شکر مان، ثم اماتہ، ہم نے تجھے موت عطا کی، اور صرف موت ہی عطا نہیں کی، فاقبرہ، تجھے قبر کا پردہ بھی دیا۔ جانور بھی تو مرے تھے، بکری بھی تو مری تھی، کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، تجھے بھی اگر کوئی گھسیٹ کے کسی جگہ پہ ڈال دیا جاتا تو تو کیا کر سکتا تھا؟ لیکن جو ہی تو انتقال کرتا ہے، آواز آتی ہے کہ فلاں شخص اس دنیا سے چلا گیا، تو لوگوں کے دل میں تیرے لیے ہمدردی کے جذبات جنم لیتے ہیں، اور تجھے غسل دیا جاتا ہے، چٹے لباس میں کفن دیا جاتا ہے، اور سارا شہر تیرا منہ دیکھنے امڈ آیا۔ ذرا سوچ، تیرا منہ دکھانے کے قابل تھا؟ تو نے زندگی جس طرح گزاری، اللہ اکبر، پھر کہا اسے چٹے لباس کا کفن دو، اس کے انگ انگ پہ خوشبو ملو، اور پھر کہا کہ اس کو اٹھا کے تکریم کے ساتھ قبرستان کی طرف لے کے چلو، ایک آدمی نہ اٹھائے، 4 آدمی اٹھائیں، اور ان کو بھی کہا کندھے بدل بدل کے چلو، حکم دیا کہ یہ میرا شاہکار ہے، تیز نہ چلنا کہیں جھٹکا نہ لگ جائے، اور پھر جا کے تجھے آگے رکھا، وقت کا غوث بھی ہو، ولی بھی ہو، زمانے کا کتب بھی ہو، وہ بھی پیچھے کھڑا ہوگا، تیری لاش کو آگے رکھا، یہ تجھے تکریم دی گئی، تجھے عزت دی گئی۔ صاحبو ذرا غور کیجئے، انسان پیدائش سے لے کر کے زندگی کے تمام مراحل تک سخت آزمائش سے گزرتا ہے، یہ ہے ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا، اور اس بات کو بیان کرنے سے قبل 3 قسمیں کی۔ قسم ہے مکہ المکرمہ کی، قسم ہے آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، اور قسم ہے محبوب آپ کے وجود مسعود کی۔ 3 قسمیں کر کے کہا کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا۔ اللہ اکبر! تو انسان اس فلسفے کو سمجھے کہ میں زندگی آسودگی کے ساتھ گزارنے کے لیے نہیں آیا، 3 قسمیں کر کے بتایا تجھے مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا۔ ساری زندگی انسان اس چکر میں کاٹ دیتا ہے، میں آسودہ ہو جاؤں، میں سوکھا ہو جاؤں، میرے اوپر مشکلیں نہ آئیں، میں یہ کر لوں تو پھر میں آسان ہو جاؤں گا، اتنی دولت جمع کر لوں گا تو میں آسودہ ہو جاؤں گا، اچھا گھر بنا لوں گا تو آسودہ ہو جاؤں گا۔ ساری زندگی وہ اپنی آسودگی کے گرد ہی گھومتا رہتا ہے اور اسی چکر میں رہتا ہے، جبکہ انسان کو پیدا کیا ہے تو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی اور ان کے لیے مختلف جگہوں سے لا کے مٹی جمع کی گئی، تو 39 دنوں تک اس مٹی پہ غموں کی بارش ہوئی، اور 1 دن اس پر خوشیوں کی بارش ہوئی۔ انسانی زندگی میں غم اور خوشیاں اس تناسب سے ہیں، زیادہ صدمے ہیں، مشکلات ہیں، اور خوشیاں بہت تھوڑی ہیں۔ پھر جو غم ہوتا ہے وہ دیرپا ہوتا ہے، خوشی پھل جھڑی کی طرح عارضی ہوتی ہے، آئی اور گزر گئی۔ غم چمٹ جاتا ہے زندگی کے ساتھ، خوشی آ کے گزر جاتی ہے۔ خوشی کے موقع پہ غم آ جائے تو خوشی غائب ہو جاتی ہے، غم ہی غالب ہو جاتا ہے۔ غم کے موقع پر خوشی آ جائے تو خوشی خوشی نہیں ہوتی، غم کا ہی غلبہ ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں جو نبھا کرنا ہے وہ مشکلات سے کرنا ہے، وہ دکھوں سے کرنا ہے، وہ غموں سے کرنا ہے۔ اس لیے اس فلسفے کو انسان اگر سمجھ جائے تو 3 چیزیں ان کی قسم اور جواب قسم کا آپس میں کوئی تعلق تھا تو ان 3 چیزوں کی قسم کی۔ چونکہ مکہ المکرمہ میں جس طرح حضور کے غلاموں کو تکلیفیں دی گئیں، حضرت بلال حبشی سے لے کر کے حضرت سمیہ تک، حضرت عمار ابن یاسر کے والد گرامی سے لے کر کے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تک، اگر آپ کہانیاں پڑھیں تو دردناک کہانیاں۔ اس لیے کہا کہ زندگی سوکھی نہیں ہے، مکہ کی حالات دیکھ لو، اور پھر حضرت ابراہیم کی قسم کی تو جناب ابراہیم علیہ السلام جن مشکلات سے گزرے، کبھی جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگائی جا رہی،
کبھی بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی جا رہی، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جوان سال بیوی اور نومولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، تو کہا ان کی زندگی دیکھ لو، اور قسم ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی، اور پھر حضور کی قسم کی، مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک، اور بدر سے لے کر احد کی سخت جانی اور مشکلات کی ایک لمبی کہانی میرے اور آپ کے سامنے آ جاتی ہے جب ہم تصور کرتے ہیں اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کا۔ تو یہ 3 قسمیں کر کے کہا، جب سب سے تقدس مآب شہر میں بھی اللہ کے دین کے لیے راہ حق میں چلنے والوں کو بھی تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا اور ان سے چکیاں پسوائی گئی اور ان کو اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، جب اللہ کا خلیل جس کو خلت کا تاج پہنایا گیا اس کو جلتی ہوئی آگ میں جانا پڑا اور بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنی پڑی، جب اللہ کا محبوب مطلوب اور مقصود طائف کے بازاروں میں زخمی ہوتا ہے، تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اس لیے ان 3 قسموں کے بعد کہا کہ کہیں تمہارے اوپر جو مشکلیں آئیں اور تکلیفیں آئیں ان سے گھبرا نہ جانا کہ یہ مصیبتوں نے ہمارا گھر ہی کیوں دیکھ لیا ہے، ذرا دیکھو ان مصیبتوں نے شہر مکہ بھی دیکھا، ان مصیبتوں نے پیغمبروں کے گھر بھی دیکھے، ان مصیبتوں نے پیغمبر کی اطرت کا گھر بھی دیکھا، کربلا والوں کی مشکلات کو ذرا دیکھو، اور 3 قسمیں کر کے کہا کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ تو یہ فلسفہ اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ تم کوئی فارمی چوزے نہیں ہو، کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تمہیں کوئی اذیت نہیں آئے گی، تمہاری زندگی جڑی ہوئی ہے تکلیفوں کے ساتھ، دکھوں کے ساتھ، مصائب کے ساتھ، آلام کے ساتھ۔ زندگی کا حسن اور زندگی کا جمال ہی یہی ہے۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی اپنے ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا، دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ فرمایا کہ زندگی کے اندر جو انسان کا پالا پڑتا ہے وہ دکھوں سے پڑتا ہے، تو انسان اگر اس بات کے لیے آمادہ ہو جائے کہ یہ میری زندگی کا لازمہ ہے، تو پھر اس کو گھبراہٹ کیسی؟ جن ممالک کے اندر روز بارش ہوتی ہے تو آسمان پر بادل نہ بھی چھائے ہوئے ہوں تو صبح وہ گھر سے نکلتے ہیں تو ہاتھ میں چھتری لے کر کے نکلتے ہیں۔ میاں انہوں نے چھتری کیوں پکڑی ہے؟ یہ جنگل کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اور جو دیہاتوں کے باسی جب وہ گھروں سے نکلتے ہیں تو ہاتھ میں لمبی چھڑی پکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ چھڑی کیوں پکڑتے ہیں؟ وہ چھتری اس لیے پکڑتے ہیں کہ کسی وقت بھی موسم کے تیور بدل سکتے ہیں، تو بچاؤ کے لیے ہم تدبیر اپنے پاس رکھیں۔ اور جنگلوں میں بسنے والے، دور دراز دیہاتوں میں بسنے والے جب نکلتے ہیں تو ہاتھ میں ایک ڈنڈا اس لیے رکھتے ہیں کہ کسی موذی جانور سے کسی وقت بھی آمنا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم ان حالات میں رہ رہے ہیں تو ہم مقابلے کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور فعال پائیں۔ تو اللہ 3 قسمیں کر کے انسان کو کہا تجھے اس جولان گاہ حیات میں بھیجا ہے، ہر وقت حالات کے جبر سے ٹکرانے کے لیے، مشکلات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے۔ کبھی غربت ہوگی، کبھی بیماری ہوگی، کبھی اپنوں بیگانوں کی مخاصمت ہوگی، کبھی تجھے تکالیف آئیں گی، کبھی لوگوں کے کھردرے رویے تجھے سہنے پڑیں گے، کبھی کسی مصیبت سے کبھی کسی مصیبت سے تجھے دوچار ہونا پڑے گا۔ کیا ساری زندگی تو زندگی کا شکوہ کرتے ہی گزار دے گا، یہ اپنے وجود کو تو تیار رکھے گا کہ یہ تو زندگی کے نظم کا حصہ ہے، اور ساری زندگی میں لوگوں سے جو ہے وہ حالات سے اور مشکلوں سے ٹکراتے ہوئے بسر کروں گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔ زندگی نام ہی اسی کا ہے، کشاکش حیات کا نام ہے، مشکلات سے ٹکرانے کا نام ہے، لہروں سے ٹکراتی ہوئی کشتی کو جو ہے وہ منجدار سے گزار کر کے ساحل آشنا کرنے کا نام زندگی ہے۔ اس لیے زندگی میں سویر سے لے کر شام تک اسی چکر میں پڑے رہنا کہ میں آسودہ ہو جاؤں، میں آسودہ ہو جاؤں، میں آسودہ ہو جاؤں، اور جب آسودگی نہیں ملتی تو زندگی میں تلخیاں بھرنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میرے رب نے ان 3 قسموں کے بعد اس بہت بڑی حقیقت کو بیان فرما دیا
کہ تم مشقتوں میں رہتے پیدا کیے گئے ہو. تمہاری تخلیق ہوئی، تمہاری ولادت کے لمحے، تمہارے بچپن کی صورتحال، تمہاری جوانی کی جو ہے وہ سخت آزمائش، تمہارے بڑھاپے اور ارذل العمر کی آزمائشیں، تم آزمائشوں سے گزرو گے. حالات کی تلخیوں کا تمہیں مقابلہ کرنا ہی پڑے گا. اس لیے اگر تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ تو تم حالات سے ٹکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، مشکلات کا کلیجہ چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے اور زندگی کی تلخیوں کی شکایت نہیں ہوگی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر کے تم نے منجدار سے اپنی کشتی گزار کر کے لے جانی ہے. اور یہ تو تمہارا مقابلہ دنیا کے ظاہری حالات سے ہے، لیکن سنو، تمہارا مقابلہ نفس سے بھی ہے. تمہارے مقابل شیطان بھی کھڑا ہے جو تمہاری راہ مارنے کے لیے تمہارے راستے میں جگہ جگہ کھڑا ہے. اس نے رب کے حضور قسم کی تھی، وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں ان کو اغوا کروں گا سیدھی راست